نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضور نے فرمایا لوگوں ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، وقفے سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق زیادہ تشریحات نہیں پوچھتے تھے، حکم اشارتاً اور کنایتاً بھی ہوتا تو بات کو سمجھ آتے تھے، وقفے سے ملا کرو۔ ان کے کان میں بھی بات گئی، 3 نمازوں میں آئے نہیں، آئے تو پیچھے پڑھ کے چلے گئے، ظہر عصر مغرب ہو گئی۔ حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا، انس ابو بکر نہیں آئے؟ ظہر کے بعد بھی پوچھا، ابو بکر جلدی چلے گئے؟ مغرب ذرا غور تو کرنا، ذرا اس کا ذائقہ تو لینا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، ابو بکر صدیق یار یہ کیا بات ہوئی کہ تیرے ساتھ کو بندہ ملنے سے ہاتھ کترائے، یہ کہنے کے کہ فلانے کا نخرہ بڑا ہے، تو ذرا اپنا ہی تربیت صحیح کر لے۔ یہ بات کہنے کو کہ فلانا مجھے منہ نہیں لگاتا، تو منہ بنائی اس طرح کا کہ لگایا جا سکے۔ سامنے والے پہ طنز کرنا آسان ہے، لیکن اپنی تربیت کرنا مشکل ہے۔ اپنی ٹریننگ کریں، دیکھیں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے یار کبھی مل جایا کرو، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، لیکن بوجھ بننا طبیعت پہ۔ 3 نمازیں گزر گئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے جا کے ابوبکر صدیق سے کہا کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ 3 دفعہ حضور پوچھ چکے۔ جناب صدیق ایک بار دوڑے آئے، حضور حکم ہو، کہاں تھے؟ حضور لفظ ادا کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے۔ کہاں تھے صبح سے، کہاں تھے؟ جناب صدیق اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ہاتھ باندھ دیے، عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری کیا جرت ہے، میں کیا بتاؤں کہ صبح سے میرا وقت کتنی مشکل میں گزرا ہے، پر محبوبہ وہ آپ نے تو فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے۔ تو حضور نے تھپکی دی کندھے پہ، میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا۔ وہ میں نے کہا تھا لوگوں سے، وہ تھے کچھ لوگ جن سے کہا تھا، پر ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو طبیعت لگی رہتی ہے، تو رہتا ہے تو بات بنی رہتی ہے، تیرا یہاں رہنا قرار دیتا ہے بعض اوقات۔ یار اس طرح کا وفادار آدمی، اس طرح کا رنگ، اس طرح کا مزاج، حضور فرمائے تو نہ جایا کر، تو رہا کر۔ میرے نبی کریم سید عالم نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جناب ابو بکر صدیق کا، اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ۔ مسجد سے باہر نکل کے جب آئے نا حضور، یوں کر کے جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج نہیں کبھی نکل کے آتا، اور کبھی چاند نہیں اچانک چمکتا تو وہ چھا جاتا ہے، حضور مسجد سے نکلے تو صحابہ کہتے ہیں دل خوش ہو گئے حضور کا چہرہ دیکھ کے۔ اور جب ہم خوش ہو رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا میری اور ان کی رفاقت کو یہاں تک نہ سمجھنا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا یہاں تک نہ سمجھنا، فرمایا یہ جس طرح میں نے آج ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں نکلا ہوں نا، جب میں قبر سے نکلوں گا پھر بھی میرا یہی طریقہ ہوگا۔ یارو اپنی روحانی زندگی کے اندر اس بات کا ضرور خیال فرمائیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مزاج بوجھ بنتا ہے، ہماری طبیعت بوجھ بنتی ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ وہ کہتے ہیں جانا ہے بسم اللہ جی جاؤ، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگے تو بندہ ان سے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائے، ٹھہریں ذرا، تھوڑا رک جاؤ یار، چلے جانا، چل تو مغرب کے بعد چلے جائے، اور یار میرا دل تو نہیں کر رہا پر چل تو عشاء ہو کے چلا جائے۔ وہ یار آپ بات کو سمجھے، کہا حضور نے یہ رفاقت جو یہاں ہے یہ یہاں تک نہیں، بلکہ فرمایا جب میں قبر سے نکل کے محشر کے میدان میں آؤں گا تو پھر بھی سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہی ہاتھ ہوگا، پھر بھی اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خاص معاملہ تھا۔ اور پھر ایک اور بات، اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کا عکس بھی آپ میں نظر آنا چاہیے، آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں کس کا مرید ہوں، کس کے پاس رہتا ہوں، کس سے میرا تعلق ہے۔ خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ بتاتی نہیں اپنا آپ، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو آیا کرتی ہے۔ خوشبو کا کام ہے آ جانا، اسے کبھی بول کے بتانا اسے نہیں بتانا پڑتا، آپ کے لفظ بتائیں گے، آپ کی ترتیب بتائے گی، آپ کا مزاج بتائے گا، آپ کے ساتھ وارفتگی۔ ایک ہمارے بڑے بہترین شاعر ہیں، میں کبھی کبھی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے آپ کو، تو کئی دفعہ کچھ جملے زبان پہ زیادہ چڑھ جاتے ہیں، تو ایک بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہمارے درس نظامی کا، وہ طالب علم ہے، اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے،
وہ فون ایک دن آیا تو میں نے اس کو تھما دیا، تو وہ بڑے ادیب قسم کے آدمی ہیں، شاعر ہیں۔ وہ بچے سے کہا میں نے پیر صاحب سے بات کرنی ہے، تو بچہ کہنے لگا اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضرت صاحب تو مصروف ہیں۔ وہ کچھ دنوں کے بعد مجھ سے ملے تو کہنے لگے وہ کاکا تے مینو بخاؤ۔ وہ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے مجھے لگتا ہے واقعی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے تو لفظوں میں بھی وہ باتیں اتر آئی ہیں جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں، تو وہ تو اتر آئے ہیں جملے بھی، تو وہ دکھائیں۔ میں کیا ہوں نہیں میں تو بخانا جی ایڈا پیارا ہو گیا تو ان میں نظر لوا بابا۔ تو وہ بھی ادیب تھے، کہنے لگے میں نے اس گل کا بھی مزہ